اللہ نے فرمایا تھا ابلیس تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ڈی ٹریک کرے گا، تمہارے عقیدے بگاڑے گا، تمہارے نظام بگاڑے گا۔ وہ یہودیوں سے بھی کہتا ہے اس کو روکو، عیسائیوں سے بھی کہتا ہے اس کو روکو، ہندوؤں سے بھی کہتا ہے اس کو روکو۔ وہ تو اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کو ناکام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، میں نہیں کرنے دوں گا ان کو تیری عبادت۔ اس لیے سب کے تیر اسلام کی طرف ہیں کہ اسلام حق ہے، اور یہ سارے باطل شیطانی قوتیں، شیطانی لوگ، شیطان نے کسی کو کوئی عقیدہ دے دیا، کسی کو کوئی نظریہ دے دیا، کسی کو کسی راستے پر کھڑا کر دیا، کسی کو کسی راستے پر لگا دیا، اور ان سارے شیطانی قوتوں کا ہدف اسلام بنا ہوا ہے۔ اسلام دنیا پر نہ رہے، اللہ کا نظام، اللہ کے نبیوں کا نظام، آسمان کی ہدایت، حقیقت، علم یہ نہ رہے، تاکہ انسان جاہل، گمراہ، کفر، شرک میں پڑھ کر قیامت کو جب کھڑے ہوں گے اللہ ان کو دیکھے گا، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، میرے اوپر کسی کا ایمان ہی نہیں تھا۔ ابلیس خوش ہوگا، میں نے ناکام کیا نا تجھے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ۔ قرآن مجید نے گمراہ لوگوں کا، مشرکوں کا تذکرہ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ ابلیس نے اپنے گمان کو سچا ثابت کر دکھایا ان لوگوں کے حوالے سے۔ یہ جتنے بتوں کے پجاری اور کفر شرک کی طرف جانے والے، شیطان نے ان کو گمراہ کر کے، اسلام سے روک کے، اللہ کے نبیوں سے روک کے اپنے گمان کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ اللہ میں تیرا فرما بردار نہیں بننے دوں گا، ان کو ادھر ادھر میں گمراہ کر دوں گا۔ شیطان سچا ثابت ہو گیا ہے۔ بھائیو، عقیدہ یہ بناؤ کہ دنیا میں ہم نے ابلیس کو ناکام کرنا ہے، وہ ہمارا دشمن، حسد کرنے والا، ہمارے رب کا دشمن، ہم نے اس کو ناکام کرنا ہے۔ اور اس کو ناکام کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ہدایت کا پابند بناؤ جو اللہ نے آسمان سے اتاری، بس۔